امیر المجاہدین حضرت والا شان حضرت علامہ مولانا مفتی حسن رضا نقشبندی صاحب حافظہ اللہ اور انہوں نے میں میک پکڑاوا اس تو پہلے نعرے دی گونج وچ انہوں نے استقبال کرنا تاجدار ختم نبوت پچھلے دے ہاتھ نہیں کھڑے ہوئے سارے ہاتھ کھڑے کرو کھا رسول اللہ دے نام دے تاجدار ختم نبوت حضرات ذی وقار سادات کرام حسب مراتب عالیہ خصوصاً ہماری شاہ جی جن کا خطاب بعد میں ہے اور اس علاقے کے اور قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے تمام علماء ائمہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کے تمام ذمہ داران عہدیداران کارکنان محبین مخلصین وابستگان آپ حضرات بڑی محبت کے ساتھ اور پر وقت آج کے اس پروگرام میں تشریف فرما ہوئے عزیز القدر مولانا احمد صاحب اور ان کے تمام رفقا کو ایمان اور عقیدت کی گہرائیوں کے ساتھ سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ کہ اس گئے گزرے دور میں کچھ طاقتیں اور قوتیں وہ ہیں جو سرکار کی امت کو حضور کے در سے دور لے کر جانے کے لیے کوششیں کر رہی ہیں، اور یہ نوجوان ایسے ہیں کہ یہ حضور کی امت کو حضور کے در کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ حقیقتاً آپ لوگ ہمارا سرمایہ ہیں، آپ ہمارا مستقبل ہیں، آپ ہماری امیدیں ہیں، آپ ہمارا فخر ہیں، آپ ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ تو یہاں پر حضرت قبلہ سید صابر شاہ صاحب بھی موجود ہیں۔ گراؤنڈ کے اوپر کام کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، آسان کام نہیں ہوتا، لیکن اس پرفتن دور میں اللہ تعالیٰ نے حضور امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی برکت سے اس قوم کو یہ شعور بخشا ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے اگر یہ میری بات غلط ہو تو آپ نے اس کی مخالفت کرنی ہے کہ مولانا آپ بات غلط کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے بابا جان علیہ رحمہ کے صدقے سے کہ آج جب بچہ دنیا میں آتا ہے وہ اپنے ماں پیو دا نام بعد وچ لینا سکھدا ہے، لبیک دا نعرہ پہلے یہ ہمارا مستقبل محفوظ ہے اور بڑے محفوظ ہاتھوں میں ہے، ہمیں پریشانی نہیں ہے۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں لمبی بات نہیں کرنی، صرف اتنی بات عرض کروں گا کہ ضرب کر لیں، جمع کر لیں یا تقسیم کر لیں، جدھر مرضی آپ چلے جائیں آگے آپ کو حضور کی ذاتی نظر آئے گی۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رلا۔ سب سے مشکل 3 لمحات ہیں جی زندگی کے، ایک انسان جب آتا ہے اور ایک جب جاتا ہے اور ایک قیامت ہے۔ حضور دنیا میں جلوہ گر ہوئے، سرکار نے خود حضور کی امی جان یعنی جنہوں نے حضور نے فرمایا میری امی جان ہے انہوں نے بارے کدی کوئی گل غلط نہیں کرنی۔ بہت سے لوگ ہیں ہمارے پاکستان کے اندر جن کا یہ مسلک ہے کہ معاذ اللہ حضور کے والدین جو ہے وہ مومن نہیں، کڑے کڑے فتنے نال اسی جنگ کریں گے، کڑے کڑے پاسے جائیے، لیبرل سیکولر یہ تو ایک الگ بات ہے نا، جو مذہبی لبادہ اوڑھ کر جڑے
اور ربیع الاول دے جمعہ تقریراں کرتے نا اگلے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی پاک کے والدین ایسے ایسے چنین و چنا باتیں کرتے ہیں. تو میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جنہوں نے حضور نے فرمایا کہ اے میری امی جان ہے اتنے گل نہیں ہو سکتی. بھئی کیمرے والوں بیٹھ جو ہونا چاہیے پہلے بھی آپ کو سبحان اللہ کیا بات پھر بھی کہندے ہو بابے تے شاہی واہ کیا بات آپ نے بات مان لی آپ کو شکریہ. پھر بھی کوئی پرابلم ہو تو آپ یہاں میرے پاس آ جانا وہاں پیچھے والوں کے لیے مسئلہ بنتا ہے. اور یہاں تو مقرر بھی بہت زیادہ ہیں کچھ 12 تقریریں ہو رہی ہیں ادھر بھی ہو رہی ہیں. تو اب میں 20-25 منٹ میں انقلاب نہیں لا سکتا. جو کچھ ہی ہے تواڈے سامنے ہم کہنوں قبول کرو. جڑے نکے مقرر ہیں انہوں دی آواز بغیر سپیکر تو میری آواز نالوں زیادہ ہے. اب یہ مسئلہ بھی سمجھتے جائیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقم علی قبری. فرمایا حبیب منافق دی کافر دی قبر دے ہوتے نہیں جانا. نہ منافقان دی قبر دے ہوتے جانا ہے نہ کافران دی قبر دے ہوتے. اور حضور اپنی والدہ کی قبر انور کے اوپر گئے. اللہ نے منع کیا ہوا ہے کہ کافروں کی قبر پر بھی نہیں جانا منافقین کی قبر پر بھی نہیں جانا. حضور ابوا شریف اپنی والدہ کی قبر پر گئے. سرکار دا جانا ہی اس گل دی دلیل ہے کہ آپ دی والدہ جنتی ہے. اچھا آگے سے یہ آپ کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے. وہاں جب حضور تشریف لے کر گئے ابوا میں جہاں حضور کی والدہ آرام کر رہی ہیں اس جگہ کا نام ہے ابوا شریف. اور مجھے اللہ تعالیٰ نے حاضری کا شرف نصیب رکھا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ حج مقبول کی یہ نشانی ہے کہ اچھا لوگ حاجی مینا مزدلفہ عرفات سے ہو کر آتے ہیں کہتے ہیں حج ہو گیا. مگر میں یہ کہتا ہوں کہ حضور دی امی جان دے مزار تے جائیے پھر حج پورا ہوگا. اب وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک بات سے منع فرمایا. جب حضور گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب مغفرت کی دعا نہیں مانگنی. یہ حدیث صحیح ہے. میں ابھی مغفرت کی دعا نہیں مانگنی. اب وہ آپ کے سامنے یہ جو دوسرا یہ ٹبر ہے بے غیرتوں کا اور بدبختوں کا یہ آپ کو کہے گا دیکھو حدیث صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ آپ نے مغفرت کی دعا نہیں مانگنی. اگر وہ مومن ہوتے تو مغفرت کی دعا مانگنے سے اللہ کیوں منع کرتا؟ تو لہٰذا ثابت ہوا وہ ایسے نہیں تھے تو ایسے نہیں تھے تو ایسے نہیں تھے. میں نے کہا یہ جو تم دلیل نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جنتی والدین کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہو یہ تو ان کے حق میں ہے ان کے خلاف نہیں ہے. کہتے وہ کیسے؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ محبوب آپ نے مغفرت کی دعا نہیں کرنی. کیوں نہیں کرنی؟ فرمایا حبیب جڑے بخشے ہوئے انہوں واسطے بخشش دی دعا نہیں منگی دی. کیویں سننا کیویں آج تک کسی نے دعا منگی اللہ امام حسین نو بخش دے امام حسن نو بخش دے صدیق اکبر نو بخش دے فاروق اعظم عثمان غنی مولا علی نو بلکہ یہ بھی کسی نے نہیں آج تک دعا منگی ہوئے گی یا اللہ حضرت بابا فرید پاک نو بخش دے حضرت غوث پاک نو بخش دے حضرت بہاؤدین زکریا نو بخش دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب جڑے بخشے ہوئے انہوں واسطے بخشش دی دعا نہیں منگی دی. فرمایا حبیب اے آپ کی والدہ ہیں ہم نے ان کے صدقے تو آپ کی امت کی بخشش فرمانی ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس عمر کے اندر یہ جو ان بچوں کی عمر ہے پکھا بند کر دیا اس عمر دے اندر اگر یہ شعور مل گیا ہے کہ اسی جانا کیڑے پاسے وے سمجھ لو پھر الحمدللہ ساڑا مستقبل بڑا محفوظ ہے. دوسری بات ایک بات میری ہوگی میں یہ سمجھتا ہوں میلاد اس وقت مکمل ہوتا ہے جب میلاد والے نبی کے والدین کو سلام پیش کر دیا جائے. اور دوسرا ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اس کائنات میں نور بنا کر بھیجا ہے.
میں 3 عورتوں کی بات آج کرنا چاہتا ہوں، 3 مستورات کی بات۔ اللہ نے نور بنا کر بھیجا۔ ایک نور یہ ہے، یہ جو لگا ہوا ہے، اے لائٹ ہے، لیکن اے مصنوعی نور ہے، اے حقیقی نور نہیں ہے۔ حضور حقیقی نور ہے، یہ مصنوعی، یعنی بند کر دیو کہ اندھیرا ہو جائے گا۔ لیکن رسول پاک ایسے نور ہے کہ حضرت ام المومنین، پہلے حضور کی امی جان کا ایک واقعہ، پھر حضرت حلیمہ پاک کا ایک واقعہ، پھر حضرت عائشہ صدیقہ کا ایک واقعہ۔ یہ میں نے 3 واقعے ذکر کرنے۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، خرج منی نور اضاء لہ قصور الشام۔ اے نور بشر دے جھگڑے بھی ختم کر چھڑے آپ نے فرمایا کہ میرے صدف اطہر سے ایک نور نکلا۔ یہ نہیں کیا کہ بیٹا آیا، جب حضور کی ولادت ہوئی یہ نہیں کہا بیٹا آیا، بلکہ کہا نور نکلا۔ کیا کہا؟ سارے بولو۔ میں جنہ لمبا سفر کر کے آیا میں تے آنے صاحب ہی نہیں لیا، میں کہا میری تقریر کرواؤ، بس ڈیوٹی دیو، ڈیوٹی پر ہوں۔ اور جب بندہ ڈیوٹی پر ہو تو پھر وہ نہیں کہنا میں ذرا سا لے لواں، میں پانی پی لواں، میں ہنج کر لواں۔ اس واسطے تھوڑا جب ذرا جا کے بیٹھو۔ حضرت آمنہ پاک فرماتی ہے، خرج منی نور، میرے صدف اطہر سے ایک نور نکلا۔ یہ نہیں کہا بیٹا پیدا ہوا، یہ بھی نہیں کیا لال آیا، یہ بھی نہیں کیا چند آیا، فرمایا خرج منی نور، میرے وجود اطہر سے ایک نور نکلا۔ اور میں مکے میں بیٹھی ہوئی تھی، اپنے گھر کے اندر بیٹھی تھی، دروازے بند ہیں، اور مکہ جو ہے یہ نشیب کے اندر ہے، دائیں بائیں بڑے بڑے پہاڑ ہیں، کہیں ہیرا ہے، کہیں سور ہے، کہیں جبل ابی قبیس ہے، بڑے بڑے اونچے پہاڑ ہیں۔ لیکن حضرت آمنہ پاک فرماتی میں اپنے گھر کے اندر بیٹھی ہوئی تھی، دروازے بند تھے، حضور کا نور مبارک میرے صدف اطہر سے نکلا، اضاء لہ قصور الشام، تو مجھے شام کے محل بھی نظر آنا شروع ہو گئے۔ ایک منٹ توجہ رکھیے گا بھائی، دروازہ بند ہے تو نور جو ہے وہ نکلا، تو شام کے محل کیسے نظر آنے شروع ہو گئے؟ شام دوسرا ملک ہے، دوسرا صوبہ بھی نہیں، دوسرا ملک ہے، اس کے محل نظر آ رہے تھے۔ کیسے نظر آئے؟ فرمایا ایتھے انگریزوں نے ایک مشین کڈی ہے کوئی تقریباً 70 سال پہلے۔ اس مشین دی ایک خاصیت ہے کہ بندہ بیمار ہوئے تے او کی کر دیں جناب، ایکس رے کر دیں، اندر دیاں بیماریاں باہر آ جاندیاں، پتہ چل جاندہ اس بندے نو کیڑی بیماری ہے۔ ایک نکی جی مشین لاؤ تے وہ اندر دا سارا کوئی دس چڑھ دیئے۔ حضور تو وہ ہے کہ جن کے بارے میں حضور نے خود فرمایا، یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نورا نبی کا من نور ہی، فرمایا جابر اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے تخلیق فرمایا۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ حضور تو وہ نور ہے کہ جو اللہ کے نور سے بنے ہوئے ہیں۔ ایک مولوی صاحب بیٹھ کے جی جب اللہ کے نور سے بنے ہوئے ہیں تو پھر اللہ کا نور کم ہو گیا ہوگا نا، اور دھاگا لے کر کاٹ کر لوگوں کو کہتے ہیں دیکھو ایڈا وڈا دھاگا ہے، اے میں انہا کاٹ دیتا، کاٹ ہو گیا، پھر انہا کاٹ چھٹیا، پھر اور کاٹ ہو گیا۔ جدو حضور اللہ دے نور نال بڑے کہ اللہ دا نور تجزی تے تقسیم دے اندر آ گیا، کاٹ نہیں ہو گیا، کام نہیں ہو گیا۔ میں نے کہا اللہ نور السماوات والارض، کتھے اللہ دا نور تے کتھے تیرے دھاگے؟ گل نور دی کر رہے ہیں، تو تاگے لے آکے محفل اچ بیٹھا ہے، تو ایک اور کام کر، ایک چراغ جلائے، ایک موم بتی دے نال 1000 موم بتی روشن کرو، تے پہلے چراغ دی روشنی دے اندر کمی نہیں آندی۔ ایک نکا جا چراغ ہے جنہوں تسی روشن کر دے، اے دے نالو 1000 چراغ روشن ہو سکتے ہیں۔ ایتھے تے اللہ قرآن اچ فرماندا ہے مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کانہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور۔ ادھا ترجمہ اعلی حضرت نے کہتا شمد المشکات تن، سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ حضور کی امی جان کیا کہتی ہیں؟ میرے پیٹ سے اور میرے صدف اطہر سے کیا نکلا؟ اور نور نے نکلتے ہی کیا کیا؟ حضور آپ کی امی جان فرماتی ہیں حضور کا جو ہی ظہور ہوا سرکار نے سجدہ فرما دیا۔ سرکار نے کیا کیا؟ سارے بولو۔
مجھے پتا ہے کہ میں جس جگہ پر بیٹھا ہوں مجھے گھر کی دیواریں نظر آ رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری آواز ماؤں بہنوں تک بھی جا رہی ہے۔ اے جڑے لمبی لمبی داڑھی رکھ کے نا تے میلاد والے مہینے چ لمبی لمبی داڑیاں رکھ کے تے کہنا نا نبی ساڈے ورگے نے، میں کہا جا جا کے اپنی ماں کو پوچھ، تیری ماں دس چھڈے کہ تو ایڈی نحوست ہے جدوں تو دنیا چاہے تے میں 40 دن نماز نہیں پڑھ سکی، میں ناپاک ہو گئی ہاں۔ اور ادھر حضور کی امی جان فرماتی حضور جب آئے تو حضور نے پیدا ہوتا ہی سجدہ فرما دی۔ ذات دی کوڑ کرلی تے پنگے لبیک علیہ نال، لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ ایتھے تیری ماں کہے گی کہ پتر میں تیری وجہ تو 40 دن مسلح دے نیڑے نہ جا سکی، اور ادھر حال یہ ہے کہ حضور آئے، حضور نے پیدا ہوتے ہی سجدہ کر دیا۔ اور سجدے کے لیے 3 چیزیں پاک ہونی چاہیے، جسم بھی پاک ہو، جگہ بھی پاک ہو، کپڑے بھی پاک ہو۔ سرکار نے سجدہ کر کے اعلان کر دیا لوگوں میں بھی پاک ہوں، میری امی بھی پاک ہے، اور جہاں پر میں نے اپنی ایڑی رکھ دی ہے اللہ نے میری ایڑی کی برکت سے روح زمین کو پاک فرما دیا ہوا۔ توجہ دے نال، ایک واری ایڑی سرکار نے زمین دے اتے رکھی، اللہ نے پوری زمین نو پاک کر چھڈیا۔ ایک واری ایڑی رکھی تے جیڑی ایڑی ایک واری زمین دے اتے آئے پوری زمین پاک ہو جاندی ہے، تے جیڑا او قدم اپنی والدہ دے پیٹ دے اندر 9 مہینے رہے گا، ماں نو کتنا پاک ہوتا ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ پھر جی حضور نے پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا، اور سجدے میں حضور نے سبحان ربی الاعلیٰ نہیں پڑھا۔ سجدے میں تسبیح یہی پڑھی جاتی ہے سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب جو بلند ہے اور عظمت والا ہے، سب سے بلند ہے۔ سرکار نے پیدا ہوتے جو سجدہ کیا اس میں یہ تسبیح نہیں پڑھی، بلکہ اس میں ایک اور جملہ کہا، رب حبلی امتی، رب حبلی، یا اللہ میری امت میرے حوالے کر دے۔ پھر بھی لی کا ترجمہ نہیں ہوا بھی، رب حب لی امتی ہے، یا اللہ میری، اس کا صحیح معنی یہ ہے یا اللہ میری امت میرے لیے میرے حوالے کر دے، کہ ضمیر مجرور ہے نا، لی لنا لکا لکما لکم لکی لکما لکننا، یہ ضمیر مجرور ہے۔ لی میرے لیے، لکا تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، لہو اس کے لیے۔ حضور فرماتے ہیں رب اے میرے رب حب لی میرے لیے میری امت میرے حوالے کر دے۔ توجہ رکھنا، میلاد شریف دے ہوتے دلیل دے کے جا رہے ہیں، توجہ۔ ویسے دلیل کی سورج اتھے ہوئے نصف النہار تے تو مہینہ جولائی دو ہوئے، اگست ہوئے، ساڑھے بندے دے پسینے چھٹ رہے ہون تے باروں انہ آکے کہے جناب سورج نظر نہیں آندہ، تو انہوں کی دلیل دیاں گے، انہوں چپیڑا ہی ماریں گے، بھئی ساڑھا حال بے حال ہو چکے ہیں تو کہنے سورج نظر نہیں آندہ۔ تو حضور دا جشن جڑا ہے 1500 سالہ پوری دنیا منا رہی ہے، تے ایک باگڑ بلہ اٹھ کے کہے جی کیا صحابہ نے میلاد منایا تھا؟ میں نے کہا صحابہ نے 50 لاکھ کا ولیمہ کیا تھا۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ صحابہ نے 10-10 ہزار روپے دے کھانے کھاتے سن، صحابہ نے پیغمبر انقلاب کانفرنسیں کی تھی۔ اصل بات یہ ہے پیڑا ہو تے پھکیا ہو۔ سنو جی میں میلاد پر دلیل پیش کر کے جا رہا ہوں۔ حضور نے دعا منگی یا اللہ میری امت، میری، بس تسی اتنا ہی ذہن وچ رکھو، میری جڑے لوگ اپنے گھروں وعدہ کر کے آئے ہو کہ نہیں بولیں گے انہوں نے معافی ہے، باقی بولو یا اللہ میری۔ سرکار نے سجدے اور سجدہ بھی امام الانبیاء دا ہے، اور پہلا سجدہ ہے، اور پیدا ہون تو فوراً بعد دا سجدہ ہے، اور وہ تسبیح پڑھی یا اللہ میری امت میرے حوالے کر دے، یا اللہ رکو ذرا، جب حضور فرما رہے میری امت، آپ تھے، میں تھا، غوث اعظم تھے، بابا صاحب تھے، صحابہ تھے، حضور تو کہہ رہے میری امت۔ امت تو ابھی بنی ہی نہیں ہے۔ امت کب بنی؟ امت اس وقت بنی جب رسول اللہ نے اعلان نبوت کیا، اور اعلان نبوت کتنی عمر میں کیا؟ 40 سال۔ یہ تقریر تاں چنگی ہوندی جدوں سٹیج دے اوتے جڑے علماء مولوی حضرات بیٹھے ہون، خوش ہو کے بیٹھے ہون تے تقریر بھی چنگی ہوندی جاندی ہے۔
ورنہ جے اے دعا مانگ رہے ہو یا اللہ بھول جائے اے رب غلط پڑھے پھر تقریر صحیح نہیں ہوندی. جدو یہ خوش ہو کے بیٹھے ہو نا یار ماں کیوں جی ساڈا ویر ہی بول رہے ہیں نا جی یا اللہ میری امت میری مضمون اوکھا ہے تو انہوں سمجھانا چاہنا یا اللہ میری امت. جب رسول اللہ نے یہ کہا امت تو بنی ہی نہیں ہے. امت ادو بنی ہے جدو حضور نے فرمایا میں آخری نبی ہوں تے ابو بکر صدیق نے کہا میں پہلا امتی ہوں. امت ادو بنی ہے جدو حضور نے اعلان نبوت فرمایا اظہار نبوت فرمایا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں. ابو بکر صدیق نے عرض کیا حضور میں تو پہلا غلام ہاں. لیکن حضور 40 سال پہلے دنیا میں ظہور قدسی ہو رہا ہے اور حضور کہہ رہے ہیں اور سجدے میں کہہ رہے ہیں یا اللہ میری امت میرے حوالے کر دے. مطلب کی ہے سرکار جدوں کہہ رہے سن نا میری امت تے جیڑا حضور دے سامنے سی حضور دی نگاہ سی کہ یا اللہ اے میرا ہے تے میرے حوالے کر دے. تے فرمایا قیامت تک جڑا بندہ میلاد نہیں مناندا او دے نال کوئی لڑائی نہیں. فرمایا میلاد وہی منا سکتا ہے جنوں حضور نے سجدے چ یاد فرمایا ہوئے. جنوں سرکار نے یاد کیتا قیامت تک میلاد بھی وہی منائے گا. خوش نصیب نہیں ہو کہ حضور نے تو سجدے چ یاد فرمایا ہے. یا اللہ میری امت میرے حوالے کر دے. جڑا سامنے آ گیا حضور دا امت ہی ہے. دوسری خاتون جی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی. زمانہ کہندا حلیمہ نے حضور نو پالیا ہے لیکن یہ گل غلط ہے. سرکار نے حضرت حلیمہ دے بخت جگہ چھڈے. حضور اس کائنات کے اندر کسی کے بھی محتاج نہیں. حضور صرف اپنے رب کے محتاج ہے. لو جی حلیمہ پاک دے بخت کے میں جاگے پنڈا تھامن جڑیاں مائیاں کڑیاں جی عرب دیاں انہاں دی بولی بڑی چنگی ہوندی سی. جدو آج دا ویلا آندا سی آج دا موسم یا کے پیچھے 2-3 مہینے تو وہ مکے چاندیے سن امیران دے بچے لے کے جاندیے سن. انہاں نو 2 سال دودھ بھی پلانا انہاں دی صحت دا بھی خیال رکھنا انہاں دی ہڈیاں بھی مضبوط کر دیاں سن تے نال جناب موسم بھی بڑا صاف ستھرا ہوندا سی. تے کڑیاں ساریاں آئیاں جی بچے لین واسطے. حضرت حلیمہ دی سواری بڑی پرانی سی پیچھے رہ گئی. تے جدو آپ مکے داخل ہو رہی ہیں سن کڑیاں بال لے کے واپس جا رہی ہیں سن. اکھاں چترو آگے کہ میرا کی بڑھے گا. تے آواز آئی ایک گھر ہے نے. اس گھر دے بارے سنے ہیں کہ وہ گھر والے کسی سوالی نو خالی نہیں موڑ دے. آپ نے فرمایا کہ دا گھر؟ انہوں نے کہ حضرت عبد المطلب دا گھر حضرت ہاشم دا گھر حضرت عبداللہ دا گھر. جا کے دستک دیتی دروازہ کھولے حضرت آمنہ پاک فرمان لگیاں بڑی دیر کر چھڑی آتے تے آپ نے فرمایا کیٹی بختہ لیے باقی بال لے کے گئیاں تو لال لے کے جا. لال تیرے مقدر ہے. حوالے دین دا ٹائم نہیں ہے. جنہوں مسئلہ ہوئے مولانا حمید صاحب موجود ہیں میں انہوں بھیجدا رہاں گا حوالے وہ تواڈے تک پہنچا چھڈن گے. صاحب تفسیر مظہری نے لکھیا آپ فرماندے ہیں میرے دل وچ خیال آیا کہ میں سرکار نو جدوں چکیا اپنے سینے نال لایا تے میں کہ نال ہی تے کعبہ ہے تے جا کے میں اللہ دا شکر بھی ادا کراں کہ سونیا مینوں تو اپنا حبیب عطا فرمایا میں تیرا شکریہ ادا کر دیاں. تے فرمانیاں کہ فجاءت الى الحجر الاسود فرماتی میں حضور نو لے کے نہ تے حجر اسود دے نیڑے گئی تے میں حجر اسود نو حضور بوسا دے لواں. فرماتی میں عجیب منظر ویکھیا کہ حضور نو میں اگے کر رہی ہاں تے حجر اسود اپنی جگہ چوں نکل کے اگے آ کے تے حضور دے رخسارے نو چوم رہا ہے. اے صاحب تفسیر مظہری نے لکھیا کہ حجر اسود اپنی جگہ چوں نہ نکل کے اگے آ گیا. کہنے لگا میں پتھر ضرور ہوں مگر میں رسول اللہ نو جاندا ہاں. ایتھے حضور دے حجر اسود خود آ کے ایتھے لگیا جی ایسے کہ میں بھی سعادت حاصل کراں. تے دوسرا جڑے لوگ مکہ مدینہ گئے اور میری گل نال اتفاق کرن گے اہل عرب دیاں جڑیاں مستورات ہیں او بازارن جڑیاں کام کردیاں مثلا آج دے دور دے اندر مہندی ویچ رہی ہوندیاں مسواکاں ویچ رہی ہوندیاں کھجوراں ویچ رہی ہوندیاں امیر حمزہ دی بارگاہ تو انہاں دے نکے نکے بال بھی انہاں دے نال ہوندے تو بالاں نو کی کردیاں بالاں نو بن کے نہ تے کان نال لا چھڑدیاں چلی دے اندر جویں ساڈے ہاں اوتھے منجی نال بن دے نا تو اوتھے بنا کے چھوڑی جی چلی
اپنے نال ہیں گلے چو چادر پیچھے تے انہوں دے بال پیچھے لٹکتے رہتے ہیں اپنا کام کر دیا رہتے ہیں بالوں جھولے ملتے رہتے ہیں تے بال انہوں دے پیچھے ستے رہتے ہیں تے فرماندیاں کہ میں اتھوں کعبے چو نکلی تے میں سرکار نو نا انج چادر دے اندر رکھ کے اپنی سواری دے اتے بیٹھی ہوں تے سواری چلن دا نہ لوے تو میں سواری نو کہہ رہی ہوں بھائی توڑنا سی گھر جانا ہے تو سواری بول کے کہندی امام نو پیچھے بٹھایا ہے امام پیچھے تو نہیں ہوں گے سواری نو سمجھ آ گئی وابی نو سمجھ نہ آئی کھانا ساڈا کام ہے منوانا ساڈا کام نہیں ہے جدو حضور دا دین تخت آئے گا گوڑے دے تھلے رکھ کے انہوں نے منواوا گے انشاءاللہ فرمایا یہ تو عام امام جو ہے وہ آگے کھڑا ہوتا ہے یہ تو پھر نبیوں اور رسولوں کا امام ہے فرماتی ہے میں نے حضور کو پھر آگے جب سواری پر بٹھایا نا اور اپنے سینے کے ساتھ لگایا تو سواری کتھے تھے F-16 کی تھے شوٹر کر کے جدوں کڑیاں جڑیاں جا رہی ہیں سن تو انہوں نے کولو لنگی ہمیں تو میں نے ویک کے کہنے لگی حیران ہو کے حلیمہ ایڈی سونی سواری کتھوں لے آئی ہیں تو فرمان لگی میں برجستہ جواب دیتا او کرما لیو سواری نہیں بدلی میں سوار بدلے آنے گھر آ گئی ہیں گھر لے کے آ گئی اگلے دن پورے محلے دیاں کڑیاں 2-4 دنوں تو بعد احتجاج کرنے سے حضرت حلیمہ دے گھر دے باہر آ گئی ہیں حلیمہ بڑی عجیب گل ہے امیر آدمی بھی رات کو سوندن تے بتیاں بند کر چھڑ دین تیرے گھر ساری رات دیوے بلدے رہندے کہ تیل کتھوں لے کے آنی ہے تے دلیل دین دے 2 طریقے ہوندے ایک جڑا میں دے رہا تے دوسرا ہے کہ میں کوئی آیت پڑھن تے نال منڈے نو کہاں کڈ موبائل وچوں قرآن فلانا سپارہ کھول فلانا ورقہ کھول فلانا رکوع کھول اے دوجا طریقہ زیادہ مضبوط ہے اے چونکہ پتہ چل جاندہ ہے اپنی اکھاں نال بھی بندہ ویکھ لیندا ہے حضرت حلیمہ نے انہوں نے جواب کوئی نہ دیتا صرف انہوں دی باں پھاڑ کے نا تے جڑے پنگوڑے دے اندر حضور آرام فرما رہے سن اوتھے لے گئے اور آل حضرت کہتے ہیں گود میں عالم شباب اور آل شباب کچھ نہ پوچھ گلبن باغ نور کی اور ہی کچھ اٹھانا ہے اتھے لے گئی ہیں تے نال جملہ کیا فرمایا ہون سوال کرو انہوں نے کہا ساری رات دیوے کی میں بات دیئے تے انجی اشارہ کر کے کہنے لگی ہیں قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری دے اندر سورہ نور دی آیت نور دے تحت لکھیا کہنے لگی ہیں کرما لیو ما کننا نحتاج الى السراج من یوم اخذناہ فرمایا جدوں دا حضور ساڑھے گا رہا ہے میں تے کدی دیوہ بالے ہی نہیں ہے انہوں نے کہا جی کیوں فرمایا جتنے میں نے روشنی دی ضرورت ہوں دی سرکار میں چکے لے جانے اللہ کمرہ نور علی نور کر چھڑتا ہے ہفتہ لگ گیا جی ہفتہ لگ گیا پھر آ گئی ہیں کہنے لگی حلیمہ عجیب گل ہے تینوں بھوک نہیں لگتی جی لگتی ہے تو تیرے گھر آگ نہیں بلتی تے آنڈی نہیں چڑھتی روٹی نہیں پکتی تو گزارا کیویں ہوندا تے آپ نے انہوں نے جڑا جواب دیتا عربی چ او دا اردو چ ترجمہ کر رہے ہیں آپ پھر انہوں نے پھڑ کے نا تے حضور دی بارگاہ چ لے گئی ہیں تو فرمان لگی یہ پوچھتی ہوں میں نے بھوک کیوں نہیں لگتی سنو فرمایا میں سارا دن تو صحراؤں میں گھوم لیتی ہوں مجھے جب بھوک لگتی ہے مصطفیٰ کو چوم لیتی ہوں لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لو جی حضرت آمینہ پاک کا بھی بیان آپ نے سن لیا کہ حضور نے پیدا ہوتے ہی سجدہ فرمایا اور حضور دنیا میں ساری دنیا چ جن نے کاکے پٹاکے بم شرلیاں جڑے آنے نا دنیا چ تے آنے اور روندے نے جی اگر اے نہ رون تے گھر لے روندے کہ پتہ نہیں اگے زندہ ہے مردہ ہے کی بلا ہے تے بلکہ دائیاں تے چنڈ مار دیں زور دے نال بچے نو رواؤ کیونکہ رونا زندگی دی علامت ہے میں کہا مولوی جی تسی روندے آئے ہو ساڑھے نبی دنیا ہنسدے ہوئے آئے اور ایتھے بچہ جمدہ امام ابن کثیر نے گلے لکھی ہے تے بچہ جمدہ ہے تو او دی آنکھاں دے اندر نانی دادی پھپھو خالہ ماسی تائی آنٹیاں آکے تے لب دیاں سرما تے سرما لوا چھڑ دیاں کہندن سرما لواواں گیاں تے پھر بعد وچ کسی نوں وکھاواں گیاں کہ اے حضرت آئے اے آئیے جی ایٹم اے آئیے نو ویکھ لو جی تے میں کہ مقابلہ انہاں دے نال کردا ہے جڑے دنیا چ آئے
تو ولد النبی مکحلا، آواز آئی سرما نہیں لوانا، جس رب نے بھیجا سوار کے ہی بھیجا ہے۔ گرمیاں کوئی طاقت دنیا چاہے انہوں نوا چھڑ دیں، سردیاں چاہے انہوں پوچھ چھڑ دیں، تو سرکار دی پھپھو جان فرمانیاں خدا دی قسم ایسی میلاد ہی بیان کر دے گے، میلاد بیان کر دے رہیے، سامنے حضور دا دشمن کھلو نہیں سکتا۔ امام ابن جوزی میلاد بیان کر کے بغداد شریف کے اندر 2 لاکھ عیسائیوں نے آپ نے کلمہ پڑھا ہے۔ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئے اللہ کہتا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، یا پھر اگلی آیت کیا عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا۔ حضرت عیسیٰ فرماتے اس دن پر سلام جس دن میں آیا، اس دن پر سلام، اس دن پر سلام، پھر جب میں قیامت سے پہلے آؤں گا اور میں حضور کے ساتھ حضور کے مزار کے قریب میرا مزار بنے گا، پھر اس دن پر بھی سلام جس دن قیامت والے دن مجھے اٹھایا جائے گا۔ میں نے کہا یہ فرق ہے عیسیٰ علیہ السلام میں اور ہمارے آقا و مولا میں کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی ولادت کے اوپر خود سلام بھیجتے ہیں، ہمارے آقا وہ ہیں جن کی ولادت پر خدا بھی سلام بھیجتا ہے، خدائی بھی سلام بھیجتی ہے۔ لو جی ولد النبی مکحلا، حضور آئے سرما لگا ہوا تھا۔ آپ کی پھپھو جان فرماتی ہیں کہ میں جدو حضور دی جلوہ گاری ہوئی تھے فطرت دے اصولہ دے مطابق میں سرکار نو نہ چکے تے غسل دین دا ارادہ کیتا تے آواز آئی اپنے ہاتھ پیچھے کرو، نوایا انہوں نے جاندہ ہے جڑے پاک نہیں ہوندے، اے آپے بھی پاک ہیں تے انہوں دی آل بھی پاک ہے، تیری نسل پاک میں ہے آگے سب گھرانا۔ پھر جی تیسری مقدس خاتون ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کنتو اخیتو فی السحر، سہری دا ویلا ہے میں کچھ سی رہی ہیں، یا کروشیا کر رہی ہیں یا کچھ سی رہی ہیں، کتھو لے کے آماں ماما جڑے اپنے بچوں نو آپے تو بھی سی کے دے چھڑ دیا سے دستانے بھی آپے تو کروشیا کر کے سونیاں سونیاں، ان دنیا دی اچھیاں تو اچھی برینڈ ہیں جناب، پر او جڑا کروشیا دا لطف سی نا جی، تو میں تو انہوں نے اگلی گال بھی دستا خالی کروشیا نہیں سم کر دیا ساڑیاں ماما، نال کروشیا کر دیا انہیں سن صبح گھر نو جھاڑو جھاڑو دے کے صاف ستھرا کر کے تے منجی تے بہ کے تے نال کروشیا کر رہی ہوں سن، نال ایک جملہ پڑھ دیا سن، رمان کروشیا بھی ہو رہا تے نال پڑھ دیا بس میرا ماہی صلی اللہ بس میرا ماہی، اے ساڑیاں ماما دی تربیت ہوندی سی، اے کروشیا ہو رہا ہے دل یار وال دل کار وال تے ہاتھ کار وال تے دل یار وال۔ ظاہر ہے جڑی ماں پھر حضور دیا نعتاں پڑھ کے تے اپنے بچوں نو تربیت دیندی سی تے پھر بچے بڑے ہو کے علم الدین نہ بن دے تے کی بن دے، بچے بڑے ہو کے غازی ممتاز نہ بن دے تے کی بن دے، جے بچے پھر بڑے ہو کے امیر المجاہدین نہ بن دے تے کی بن دے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ آج لوگوں کو یہ بھی بڑا مسئلہ ہے جی، آج جنہوں مشہور ہونے دا شوق ہوندہ ہے وہ بھی کہندہ ہے جی ساتھ رضوی ایسے کر رہا ہے تو ساتھ رضوی ایسے کر رہا ہے تو ایسے کر رہا ہے، میں کہا اختلاف رکھ، تینوں منع نہیں کرتے، اتنا ظرف ساڑھے کو ہے تو اختلاف رکھ، جنہ مرضی کرنا اختلاف کر، پر پتر پہلے پیو تے بابے ورگا لے کے آ۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک، ٹھیک ہے جنہ مرضی اختلاف کرنا چاہتے ہو کرو، پر پتروں پہلے پیو بابے ورگا لے کے اچھا قبلہ یہ ساریاں گلیں ولادت دے حوالے نال چل رہی ہیں نا جی، ایک میں تسی نعرہ لایا تو میں تھوڑی نظر ایک گل کراں، تو انہوں اگر کسی دا دل دکھے تے ربیع الاول دے صدقے میں نو معاف کر دینا۔ یہ جڑا قبلہ تسی نعرہ لایا نا آج بھی ساڑھے بابا جی دی کیا بات ہے، یہ ہر بندہ نہیں لا سکتا، یہ جدے کنہ چیک نمبر مولوی نے بانگ دیتی ہوئے انہوں ہی سمجھ آنا، جنہوں نے نور اللہ قادری نے بانگ دیتی ہوئے نا انہوں نے یہ گلہ نہیں سمجھ آ دیا۔ سانو تو لوگ فون کر کے کہنے جی بچہ ہویا جی پیدا ہویا جی بچہ اذان تو اٹھے کو دلوانی ہے جی کہنے اسی بھائی ہند سندھ بیٹھے ہیں کاکے لاہور ہو رہے ہیں
کاکے پنڈی ہو رہے ہیں اسی دوسرے صوبے چو کہندے کوئی گل نہیں تسی ریکارڈ کر کے بھیج چھڈو اذان لبیک علیہ کو نہیں دلواڑی اور اے لبیک دی بھی گل کردا جاواں اے تے ساڈے نکے نکے بال جڑا کام کر رہے ہیں نا تو کچھ چودھری ایسے بھی ہیں جڑے کہندن کہ اسی نال نہیں کھلواں گے تے لبیک اگے نہیں آ سکتی میں کہا چودھری جی تسی سوچتے ہی رہ جاؤ گے لبیک نے اوتھے پہنچ جانا ہے اے مکے دے چودھری بھی انجیاں گلاں کردے سن پر آواز آئی کھولو کعبے دا بوہا تے بلال نوں تے چڑھاؤ ذرا جی ساڈا مستقبل بڑا سانو ٹائم لگنا جی 20 25 30 40 سال لگ جانے لیکن کوئی گل نہیں دیر آئی درست آئی کوئی مسئلہ نہیں اسی لگے ہو کوئی گل نہیں الحمدللہ 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 اگے جی حضرت عائشہ صدیقہ فرمانیاں سحری دا ویلا میں کچھ سی رہی تھی سوئی کے ساتھ فسقطت الابرہ تو فسقطت منی الابرہ فرماتی ہے میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی فطلبتها میں لبے انہوں سوئی بھائی اتنا ہی دائرہ ہے جہاں پر آپ بیٹھ کر کوئی کام کر رہے ہیں دائرہ اتنا ہی ہے فرماتی ہے میں بڑی لبی پر سوئی کوئی نہ لبی یا اللہ گئی کڑے پاسے سوئی میں کام کر رہی ہیں بہ کے سی رہی ہیں سوئی گواچ گئی بڑی لبی نہ لبی ہویا کی فرماتی ہے سحری کا وقت ہے فدخل رسول اللہ حضور جلوہ گر ہو گئے گھر ایک انا مولوی تقریر کرے کہ نبی اگر حاضر ناظر ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے عاشق اٹھ کے کہنے لگا تینوں اپنا آپ نظر نہیں آندا نبی کدھروں نظر آئے گا لو جی فدخل رسول اللہ حضور گھر میں جلوہ گر ہو گئے پھر کیا ہوا حدیث کے جملے فرماتے ہیں فتبینت العبرۃ بشعاع نور وجہی فرماتے ہیں حضور دا چہرہ چمکیا تے میری سوئی مینوں لب گئی حضور کا چہرہ چمکا تو مجھے میری سوئی مل گئی استاذ زمان وہ جو نعت خواں پڑھ رہے تھے بہت سونا بڑا چلے گئے جی بڑا سونا کلام پڑھ رہے تھے میرا سلام کہنا انہوں میرا انہوں نے ڈبل سلام کہنا بڑا سونا کلام پڑھ کے گئے مولانا حسن رضا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دا کلام پڑھ رہے سن تے مولانا حسن رضا اعلیٰ حضرت بھائی ہیں اعلیٰ حضرت چھوٹے بھائی ہیں تے اعلیٰ حضرت بھائی جو شعر لکھ دیں کمال کر چھڑ دیں اعلیٰ حضرت پھر اعلیٰ حضرت ہوئے نا تے جڑے اعلیٰ حضرت بھائی ہیں وہ بھی بڑی شاعر فرماتے سوزن گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے سوزن گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا یہ وہی مولانا حسن رضا ہے میں بکھا سکتا منوا نہیں سکتا ملفوظات اعلیٰ حضرت جی اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے ادھر لکھی ہے گھر مولانا حسن رضا فرماتے ہیں ربیع الاول دا مہینہ سی کہ میں اپنے گھر محفل کروائی بریلی تے خطیب کڑا بلایا امام احمد رضا اعلیٰ حضرت خطاب کرنے کے لیے آئے یہ تھے منظور شاہ صاحب آندے سن سبحان اللہ انہوں نے او شاہ جی آئے بھائی تے ساڑھے بابا جی آئے جی سائی وال تے پھر سبحان اللہ امیر صاحب کچھ عرصہ قبل آئے جی سبحان اللہ تے سائی وال دی زمین بھی کہندی سی بھئی آج تے جنے آ گئے ٹھیک ہے نا جی وہی ہیں جی جنے تے او کیسا منظر ہوئے گا جی جدو بریلی دے اندر مولانا حسن رضا دا گھر ہے تے اعلیٰ حضرت تقریر کرن واسطے تے اعلیٰ حضرت موضوع بیان کر رہے ہیں میلاد شریف دا تے ظاہرہ انسان ہے نا جی تقریر کر دیں سجے کھبے بھی نظر پہ جاندی ہے سرکار اعلیٰ حضرت فرمانے تقریر کر دیں میری نظر ایک دیوار تے پہ سامنے گھر سی دیوار وہ جو میں دیکھا کہ ایک بندر بیٹھا ہے تے میری تقریر سن رہے بندر بیٹھ کے تقریر سن اس طرح کہتے میں حیران نہیں ہویا رات دا ٹائم سی حالانکہ جانور ہے وہ رات میں اس طرح دیواراں دیتے بہندے ہی نہیں خوف محسوس کرتے انسانوں کو لوگ لیکن کہتے ہیں نال ہی میرے ذہنی حدیث آ گئی کہ حضور نے فرمایا ما بین السماء والارض شیء الا یعلم انی رسول اللہ حضور فرمانے زمین و آسمان کے درمیان کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو مجھے اللہ کا رسول نہ مانتی ہو
فرماتے میں سمجھ گیا واقعی وہ حضور کا ذکر ہو رہا سی تے انہیں سنیا تے پھر اگو بولن والا امام احمد رضا ہوئے تے یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا جنت دیاں بلبلاں جدوں ایک بوٹے تو دوجے بوٹے تے چھال مار کے جانیاں تو انہاں دی ککو تو انہاں دی چیچی کوئی ہے وہ کہندیاں نے یار حضور دی عزت تے حضور دے صحابہ دی عزت تے حضور دی اہل بیت دی عزت تے پہرے بڑے بڑے نے دتے پر جویں دا احمد رضا نے دتا کسی اور نے نہیں دتا لبیک یا رسول اللہ لبیک محفل مکی اعلی حضرت کہتے ہیں میں نے تقریر تیار اپنی جاری رکھی محفل ختم ہوئی ہم نے کھڑے ہو کے نقیب محتشم نے کہا جی کھڑے ہو کے سلام پڑھو اسی سلام شروع کیتا تے پھر میری نظر دیوار تے پہ گئی کہندے میں پہلے نالوں بھی عجیب منظر ویکھیا کہ بندر کھڑے ہو کے سلام پڑھ میں خیانت نہیں کر رہا اور میں کوئی ہوندہ نا بندہ اپنی واہ واہ کران واسطے اللہ تعالیٰ ایسے علم تو محفوظ رکھے جدے چ حیا نہ ہوے ایسی تحقیق تو اللہ محفوظ رکھے جدے چ نور نہ ہوے میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا لفظ ہوئی جن جڑے کتابوں چ لکھے ملفوظات اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں اب حیران ہوا کہ یہ کھڑا ہو کے سلام پڑھ رہے ہیں اسی تے سلام پڑھ رہے ہیں آج بابا جی کا کلپ چل رہا ہے پوری دنیا میں کہ ایک کبوتر ہے وہ مدینہ طیبہ میں ایسے حاضری پیش کر رہا ہے مدینہ طیبہ میں حضور کی بارگاہ میں سر زمین کے اوپر رکھ کر کہہ رہا ہے سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا دل تھا ساجد نجدی آ پھر تجھ کو کیا بھئی کبوتر نو سمجھ آ گیا کیسی گل ہے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں نے دیکھا وہ ایسے اس نے آپ نے ہاتھ باندھے ہوئے ایسے اور کھڑا ہو کر سلام پر سن رہا ہے تو کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ اس بندر کو کس نے بتایا کہ کھڑے ہو کر سلام پڑھنا چاہیے اس کو کس نے بتایا تو یہ جو جانور ہے نا جو ان کے کیئر ٹیکر ہوتے ہیں وہ انہوں نے بولی بھی سمجھتے ہیں ایک ہی کہہ رہے ہیں جڑے مداری ہوندے نا وہ کہندا سلوٹ مارتا بندر سلوٹ مار چھڑتا ہے وہ کہندا چل ایتھے لیٹ جا تو لیٹ جاندا ہے او دے اشارے تے چلدا ہے ڈگ ڈگی دے اوتے وہ بولی سمجھدا ہے تو او دا مداری بھی کدھر نال نال سی میں نے کہا کوئی اینو کنے کیا چھڈیا کہ سلام کھڑے ہو کے پڑھنا چاہیے تو انہوں نے چی 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 کیتا کہ اعلیٰ حضرت فرماندے میں او دا کیئر ٹیکر سی او دا رکھوالا سی میں انہوں پوچھا یہ کی کہہ رہا ہے وہ کہنے لگا جی امام احمد رضا یہ کہہ رہا ہے کہ میں کھڑا ہو کے سلام تاں پڑھ لیا میں بندر ضرور ہوں وہابی تے نہیں محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں ہوا اگر نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے ہمیں کیا چلو تم خدا ہی کو مانو خدا ہی اگر نہ مانا تو پھر کیا کرو گے نا بھائی نا میری تقریر ہو گئی ہے کم از کم نعرہ تے جڑے والے رہو نا جی عشق محبت سارے نے ہاتھ نہیں چکنے کیونکہ پولیس شاہ جی میں کہنا حضور ایک بار انہاں دا بھی پھیرا اندر دا لواؤ صحیح میں تمہیں کہہ رہا ہاں ایک پھیرا لاؤ تھوڑا بھی کوئی اندروں کے جڑا ڈر ڈر رہی نکلے اس دل روزانہ مردا ہے بہادر زندگی چ کوئی والی مردا کہ اکھیاں میٹ کے کمبڑ نہ لو اکھیاں کھول کے مرے آ جائے چپ رہ کے بھی مر جانا ہے جلیو بابے نال ٹر کے مرے آ جائے میں تو دساں ایک تے اے لوگ ہیں نا جڑے شاہ صاحب ہوئے پرانے ساڑے لوگ ہوئے جڑے بابا جی دی صحبت وچ بیٹھے لیکن زیادہ لوگ ہوئے جڑے بابا جی نو ملے نہیں ہیں ایک موبائل میں دکھانا جی بیٹا کوئی اے دیکھو بابا جی جس میں بابا جی دا کلپ آندا ہے آپ کلپ سن رہے ہوندے نا انج لگتا ہے کہ بابا سانو دیکھ رہے لگتا ہے نا ایک تو وہ لوگ ہیں نا جنہوں نے بابا جی نے اپنے قدم وچ بٹھا کے بدلیا لیکن زیادہ تعداد انہوں نے دیئے جڑے کلپ ویخ دن بابا انہوں نے انج کر کے ویخ دائے سکندر آنا ادائیں ہوتی ہے کلندر آنا جلال ہوتا ہے ساڑھا سعودیہ دا ایک منڈا تحریک دے خلاف بڑ بڑ کرتا سی کہنا میں ایک رات تو سو گیا تے بابا جی نے خواب چاہ کر رکھ کے چنڈ ماری تو میاں تو میری تحریک دے خلاف بڑ بڑ کرتا ہے کہنا رات میں تحریک انصافی سر تے صبح آنکھاں کھولیاں تے تحریک لبیک چاہ گیا میں چاہنا ہاں تسی شاہ صاحب دے ہمسائے ہوتے تو تانوں چانڈ نہ پوے بابا جی
تے تسی ہن جی جڑا نا جی حضور دے نال انج کر کے پیار کرو ہے دور لنگو تے پتہ چل جائے اے نبی پاک دا غلام آ رہے ہیں. سارے ہاتھ چکو ایک باری نعرہ نہیں لانا سارے بس خالی ہاتھ چکو بلے 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 کوئی ناراض برہان نا جی صلح کر لو ساڑے نال مشرقی پاکستان والے ہو صلح کر لو ہاں صلح دا مطلب ہے اے تھے آپ تو ہون لاؤ جی لبیک دا نعرہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا آخری دو گلیں جی اسی میلاد کیوں منانے ہیں جی اسی میلاد کیوں خدا کا میلاد نہیں ہوتا لم یلد خدا کا میلاد اسی حضور دا میلاد منا کے دستے حضور اسی مشرک نہیں ہیں اسی تو خدا نہیں مندے تو خدا دا بیٹا بھی نہیں مندے یہ پہلی وجہ ہے تو دوسری وجہ وجوہات تو بہت زیادہ ہے دوسری وجہ تو بعد میں ایک نعرہ بھی تو اڑے کو لوانا ہے کہ گلے شلے اپنے سیٹ کر لو میں لیا تو بھی اگے سفر اتھو تقریر کر کے زور تو بعد اتھے ہزاراں دا مجمع سی اتھے ہی میں لبیک دا نعرہ ہی لوایا ہے تے آج تو انہوں پتا ہے اس تو بعد عرصے پا کے او بابا جی دا جڑے مجھ چینج کر دے انہوں نے بڑھے اندر اس طرح مجھ پتہ جان دے ہو او کریلے جنہوں نے پسند ہیں وہ کریلے کھا رہے ہوتے ہیں داغا اتار رہے ہوتے ہیں اور خبر چل رہی ہوتی ہے اوکاڑا سے ظہیر الحسن شاہ صاحب کو گرفتار کر لیا آج ان کے بڑوں کا بھی عرص ہے لاہور میں شیخ پورا شریف میں تو میں گل مکا رہے ہیں نعرہ تو اڑے کو بڑا ڈاڈا لوانا ہے اچھا ایک تے میلاد اسی تاں منانے ہیں کہ اسی دستے ہیں کہ حضور اسی مشرک نہیں ہیں اسی تو انہوں خدا نہ ہی خدا دا بیٹا منے دوسرا اسی جدو میلاد منانے ہیں اسی دستے ہیں حضور 1500 سال ہو گئے بڑی ولادت کنے 11 ہجری جو حضور دا وصال ہے 11 ہجری دی اندر یا رسول اللہ 15 صدیاں لنگ گئی ہیں اسی گناہگار بڑے ہیں لیکن اسی تواڈے تو بعد کسی اور نو نبی بھی نہیں منے اولی بولو اولی گل کرنی اسی حضور کسی اور نو نبی نہیں منے اسی صرف تواڈا میلاد مناندے ہیں کیونکہ اسی کہنے ہیں حضور آخری نبی تو ہن تاجدار ختم نبوت قسم با خدا تسی جڑی محنت کیتی ہے میں دا 5 واری نعرہ لوانا ہے تے نعرے دا حال ہے ہوئے کہ مرزائیاں دے گھر کوئی جبال آ رہے ہوئے نا اتھے بریک لگ جائے اتھے ہی کہ بھئی محمد عربی دے شے اچھا کہتے ہیں نعرے لگانے سے کیا ملتا ہے ایک مولوی صاحب کہتے ہیں اینجل کر کے نعرے لاندے ہو کی لگتا ہے میں کہا ایڈی وڈی مسجد بنائی نے مدرسہ چلا رہے ہو 500 طالب علم ان کے میں کہتے ہیں چندہ مانگ دیا میں کہا انج میں کہا انج کر دیو کی کہتے ہیں انج کرو چندہ لگتا ہے میں کہا انج کرو امیر حمزہ دی توجہ لگ جاندی ہے حضور دے ایک چچا جان ہے ان کا نام ہے حضرت عباس وہ جب نعرہ لگاتے تھے بھیڑیے کا کلیجہ پھٹ جاتا جنگل کا سب سے مضبوط جانور بھیڑیا ہے وہ بھیڑیا کا کلیجہ پھٹ جاتا تھا اسی انہوں نے غلام ہاں تا میں تو کہنا مرزائیاں نو تکلیف ہونی چاہیے میلاد قبول ہو جائے تے لانا نا جی زندہ باد دا نعرہ آبیو تسی زیادہ نیڑے ہو قبر دے ہاں تے ٹر جاؤ تے فرشتے پوچھن کی کر کے آئے بابا اگو کہنا کہ اور کچھ نہیں کر سکیا لیکن نبی پاک دے نعرے میں لاندا رہے تاجدار ختم نبوت سکتا ہے اے جڑی بلڈنگ ہے جی تے تو پر آواز نہیں گئی تے میں تو تھوڑی آواز بڑی دور تک تمہیں کہہ رہا تے دو گلاں دی ضمانت نہیں ہے جی ایک تے میں حکیم نہیں ہوں کہ میں کہوں گا جڑا اونچا بولے گا انہوں فالج نہیں ہوئے گا دوسرا میرے ذاتی جہاز نہیں ہے کہ جڑا اونچا بولے گا راتوں رات مدینے جائے گا ایک گل دی ضمانت دے رہے ہیں اذ لا فرق بین موتی و حیاتی تسی جنہاں واسطے نعرہ لا ختم نبوت اے شاباش ایکسیلنٹ ویری گڈ بھی نہیں ایکسیلنٹ بیٹھ کے لانا ہے جی خالی بیٹھ کے سارے تک تاکہ ایک کوئی نظم ہوئے تاجدار ختم نبوت تعریف کسی کو بھی نہیں رہا تعریف ختم نبوت کوئی ساڑھے سنگی ایسن جڑے ہاتھ چک رہے ہیں لیکن بول نہیں رہے ایسے کیا ہے اسی بھی سارا دن بندیاں نہیں دیکھ رہے ہیں
تے بولو بھی نال تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت 1500 سالہ جشن ولادت ہے تے اس سال دا 17 ستمبر دا اے تاریخی نعرہ بھی اگلے سال نہیں ہونا نے کوئی پتہ نہیں کون ہوئے گا کون نہیں ہوئے گا تے اے نعرہ ہے تے منڈیاں نے بڑی محنت کیتی ہے اے انہاں نو خوش کرو سونا کر کے ول کر کے آخری باری نعرہ لا رہے ہیں تاجدار ختم نبوت رہے گا یوں ہی ان کا انہیں جانا جے دل اجازت دوے اے بھی لا چھڑو اج بھی ساڑھے بابا جی دی رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک چاہیے بیگ چاہیے وہی میں چاہ رہا ہوں